اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وجہ سے کہ جب تک وہ حیات تھیں تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا؟ نہیں، یہ اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک دلیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی، جیسے حضرت خدیجہ سے تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں میں فضیلت ہے ایک، اسی طرح عائشہ کو بھی تمام عورتوں پہ فضیلت ہے۔ تو امی عائشہ سے بھی بے پناہ۔ بی بی خدیجہ جو تھی یہ رسول اللہ کی سب سے پہلی زوجہ تھی۔ وقت پورا ہو گیا، 5 سے 7 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی زوجہ تھی، اور رسول اللہ کی زندگی میں جو بی بی خدیجہ کا جو عقد ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بی بی خدیجہ کی زندگی میں رسول اللہ نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ عقد نہیں کیا۔ رات کو عرض کیا تھا مجلس اعظام میں کہ جس طرح عرب کا غلیظ ترین معاشرہ تھا، غلیظ ترین معاشرہ جس میں بت پرست بالکل سر عام تھے، لات منات عزا کے پیروکار بھی تھے، اور سر عام لوگ پانی کی جگہ شراب پیتے تھے۔ پانی کی جگہ کیا کرتے تھے جی؟ شراب پیتے تھے۔ بری جو خواتین تھیں انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈے لگائے ہوتے تھے۔ اتنا برا معاشرہ تھا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، 3 4 لوگ وارث آ جاتے، کوئی کہتا یہ میرا بیٹا ہے، کوئی کہتا یہ میرا بیٹا ہے۔ بات توجہ فرما لینا۔ جب اس طرح کے حالات ہوتے تھے اس برے معاشرے میں بھی خدیجۃ الکبریٰ، ان کا اس برے معاشرے میں بھی لقب تھا طاہرہ۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ کیا لقب تھا؟ ماں کا لقب بھی طاہرہ تھا، اور پھر یہی طاہرہ لقب منتقل ہوا جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ طاہرہ تھی۔ جب رسول اللہ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، بی بی خدیجہ کو کیا کہتے تھے؟ طاہرہ کہتے۔ ایک شخصیت ہے کراچی کی، ٹک ٹوکر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں بی بی سے اتنی محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وجہ سے کہ جب تک وہ حیات تھیں تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا؟ نہیں، یہ اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک دلیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی، جیسے حضرت خدیجہ سے تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں میں فضیلت ہے ایک، اسی طرح عائشہ کو بھی تمام عورتوں پہ فضیلت ہے۔ تو امی عائشہ سے بھی بے پناہ۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے، میرے سامنے اہل سنت کی روایات، مسلم کی، بخاری کی روایات موجود ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ بی بی خدیجہ کے پاس اس زمانے میں 80,000 اونٹ تھا۔ آپ نے لطف نہیں لے رہے، کتنے اونٹ تھے جی؟ 80,000 اونٹ تھے۔ بی بی کی کئی کنیزیں تھیں، بی بی کے کئی غلام تھے۔ 4 ملکوں میں، 4 شہروں میں نہیں، 4 ممالک میں بی بی کا بزنس تھا۔ بی بی تاجرہ تھی۔ ایک ملک کو حبشہ کہا جاتا ہے، ایک کو مصر کہا جاتا ہے، ایک کو شام کہا جاتا ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ یہ 4 ممالک میں بی بی کا بزنس تھا۔ اچھا، اس زمانے میں 80,000 اونٹ قافلے جاتے تھے، سامان لے کے جاتے تھے۔ اچھا، ادھر رسول اللہ کی جو کیفیت تھی نا، رسول اللہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے کوئی رسول اللہ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا، کوئی رسول اللہ پہ پتھر مارتا تھا۔ رسول اللہ کا گھر سے باہر نکلنا بالکل مشکل تھا۔ یہ ابو جہل اور ابو لہب زبان کے زخم رسول اللہ کو دیتے تھے، ذہنی ٹارچر رسول اللہ کو کرتے تھے۔ اس مشکل ترین زمانے میں بی بی خدیجہ الکبریٰ طاہرہ اور سیدہ قریش بی بی کا لقب ملکۃ العرب نے کہا سب کو مخالفت کرو، محمد کا جو ساتھ دینے والی ہے اس کو خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ آج بڑے بڑے مولانے بھی کہہ دیتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ کامیاب مرد کون تھا؟ کامیاب عورت کون تھی؟ کامیاب مرد سے مراد محمد مصطفیٰ تھے، اور کامیاب عورت سے مراد بی بی خدیجہ تھی۔ کامیاب عورت سے مراد کون تھی؟ بی بی خدیجہ تھی۔ یہ بی بی خدیجہ سلام علیہ۔ بس ایک روایت سناتا ہوں کہ جب رسول اللہ معراج پہ، پروردگار رسول اللہ کو معراج پر لے گیا، جب رسول اللہ معراج پر گئے تو جیسے ہی جبریل ملے اور رسول اللہ نے جبریل سے کہا کہ جبریل کیا تمہاری کوئی خواہش ہے، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے میں محمد سے؟ پتہ ہے جبریل نے کیا کہا؟ جبریل نے کہا حاجتی ان یکرہ علی خدیجہ
من اللہ و من السلام. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ عرش سے فرش پر جائیں نا، میری بھی خواہش ہے، میرے خدا کی بھی خواہش ہے، آپ جا کے خدیجہ کو خدا کا اور میں جبرائیل کا سلام کہہ دینا. راوی کہتا ہے، میرے روایت کا ذمہ دار راوی کہتا ہے رسول اللہ کی 11 یا 13 بیویوں میں اگر اللہ نے جبرائیل نے کسی کو سلام بھیجا ہے وہ فقط ایک ہی بیوی تھی جس بیوی کو بی بی خدیجہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بی بی خدیجہ کہا جاتا ہے. بی بی کو سلام بھیجا. اچھا اب دیکھیں 80,000 اونٹ، تاجرہ تھی، کتنا بڑا بزنس تھا. اس کے بعد اب کیا ہوا کہ جب بی بی خدیجہ رسول اللہ معراج سے واپس آئے، اب جب معراج سے واپس آئے نا، بی بی خدیجہ نے دسترخوان لگایا. اگر آپ لطف لیں میں جملہ کہوں، بی بی خدیجہ نے دسترخوان لگایا، رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھے. اب بی بی خدیجہ کھانے کی اشیاء لے کے آ رہی ہیں. جیسے جیسے بی بی خدیجہ کھانے کی اشیاء لے کے آ رہی ہے نا، اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں اے خدیجہ، اے خدیجہ، تجھے خدا بھی سلام کہتا ہے، تمہیں جبرائیل بھی سلام کہتا ہے. تمہیں خدا بھی سلام کہتا ہے، تمہیں جبرائیل بھی سلام کہتا ہے. آج اگر چھوٹا موٹا کوئی عہدہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں بڑا فخر کرتے ہیں. اب بی بی خدیجہ کی انکساری دیکھنا، بی بی خدیجہ نے کیا کیا، جب تک تمہیں خدا سلام کہتا ہے، تمہیں جبرائیل سلام کہتا ہے، اس وقت بی بی خدیجہ نے اب کھانے کی اشیاء یعنی دسترخوان سجا بھی رہی ہے اور بی بی فرما بھی رہی ہے ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبریل السلام. بی بی فرماتی ہے بے شک جو اللہ مجھے سلام کہتا ہے نا، اللہ تو خود سلام ہے. جو خدا مجھے سلام کہتا ہے اللہ تو خود سلام ہے. اور پھر فرمایا اللہ تو خود سلام ہے. اور پھر بی بی فرماتی ہے ساری سلامتی پلٹ کے اسی خدا کی طرف جاتی ہے، ساری سلامتی پلٹ کے اسی خدا کی طرف جاتی ہے. اور پھر بی بی فرماتی ہے جبرائیل پر بھی میں خدیجہ کا سلام ہے، جبرائیل پر بھی میں خدیجہ کا سلام ہے. اور پھر رسول اللہ کی کتنی ازواج تھی؟ 11. ایک بی بی، پہلی بی بی کا کیا نام؟ بی بی خدیجہ. اور روایت کا ذمہ دار کہ رسول اللہ کی 11 بیویوں میں سے کسی اور بیوی کی اولاد نہیں، صرف ایک بی بی سے رسول اللہ کی نسل چلی ہے، اس بی بی کو بی بی خدیجہ کہا جاتا ہے. اور صادق مولا کیا فرماتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں؟ صادق مولا فرماتے ہیں رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے اپنی 11 ازواج کے بارے میں؟ فرماتے تھے وَأَفْضَلُهُنَّ خَدِیجَةٌ بِنْتُ خُوَیلِدَ ثُمَّ أُمُّ سَلَمَةً بنت الحارث. رسول اللہ فرماتے تھے میری 11 بیویاں ہیں، 11 بیویوں میں سے پہلی جو سب سے زیادہ فضیلت اور درجے والی بیوی ہے اس بیوی کو خدیجہ کہا جاتا ہے. اگر خدیجہ کے بعد اللہ نے کسی بیوی کو فضیلت عطا کی ہے نا، اس بیوی کو ام سلمہ کہا جاتا ہے. مجھے مسلمان پہ تعجب ہے، ضد میں اس قدر آگے چلا جاتا ہے، جس کا رسول کہتے ہیں اس کی فضیلت ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، اور جس کو قرآن تردید کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں بڑھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں. میری دعا خداوند متعال الہی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیاں معاف فرمائے. ایک